اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جو پسند کرتے ہیں ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ جب انسان توبہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو انسان سمجھے کہ وہ جو ایک مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انسان مقصد کی طرف جا رہا ہوتا ہے لوٹ کے۔ کہ توبہ کا دوسرا مطلب ہے اللہ سے تعلق، توبہ جو ہے وہ دوسرا مطلب ہے اللہ سے تعلق کی کوشش۔ بندہ معافی تبھی مانگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے اللہ جو دیر سے میرا رشتہ جو تعلق ہے جو ٹوٹ گیا وہ دوبارہ جڑ جائے، اسی لیے بندہ توبہ کرتا ہے۔ جب تک بندے کے دل میں احساس ہے گناہ کا اور توبہ کی توفیق مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہے۔ اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے اوپر سب سے زیادہ رحمت برساتے ہیں، سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور سارے انسان جب توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ ایک لمحے میں حالات کے رخ بدل دے گا۔ تو توبہ کرنے والوں کی تعداد کم ہے، معصیت کی تعداد اور معصیت کرنے والوں کی تعداد، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں بہت زیادہ کثرت سے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے توبہ میں اپنے ذات کی بھی ہونی چاہیے اور سب کی طرف سے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ جب انسان اجتماعی توبہ کرتا ہے، اجتماعی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اوروں کے لیے مانگتا ہے، اللہ اوروں کو اس کی برکت سے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ ہمارے مسائل اور ہمارے حالات جب تک درست نہیں ہوں گے، جب سب اللہ کی طرف لوٹ نہ جائے، اور لوٹنے کا ایک ہی راستہ وہ ہے توبہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے، انسان کے ساتھ نفس بھی جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ شیطان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا واضح کہ یہ کھلا دشمن ہے۔ انسان کا جب نفس اس کے ساتھ نہ ہو اور نفس گناہوں کے اندر ہو، غفلت کی طرف ہو، پھر باہر سے شیطان کے وساوس ہوں، تو انسان کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ ایسا نہیں دیا کہ ہم نے کہ یہ نوافل پڑھنی ہے یا بہت کئی دن اتنے سارے وظائف پڑھ کے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ اگر گناہ کر لیے تو اس کی شرائط، لوٹنے کی واپسی، اس کی بخشش سخت ہے نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نقطے میں بتا دیا، وہ توبہ ہے، معافی ہے، کہ بس توبہ کرتا جا، ہمارا یہ کام ہے۔ اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے، گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن توبہ کرتا رہے گا، اللہ خوش رہے گا۔ اسی توبہ کی برکت سے، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بندہ آگے بڑھ بڑھ کے، ہمت کر کے، کوشش کر کے اللہ کی رحمت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، تبھی میں معافی مانگ رہا ہوں، پھر گرتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، پھر گرتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں۔ تو یہی اللہ کو دیکھنا ہے ہمارے اندر۔ حدیث قدسی میں آتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرے۔ تو اس میں گناہ سے اللہ نے نہیں کوئی ہمیں وہ بتایا کہ گناہ کرنا ضروری ہے۔ گناہ کے بعد جو توبہ ہے نا، وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تک فرما دیا کہ اگر تم چھوڑ دو گے تو میں وہ توبہ والی کیفیت دیکھنے کے لیے، وہ بندوں کا رونا دیکھنے کے لیے، بندوں کے آنسو دیکھنے کے لیے، ان کا اللہ سے معافی مانگنا، تڑپنا، کہ یہ بات کا اقرار کرنا، اظہار کرنا کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، یہ دیکھنے کے لیے میں اللہ کہتے ہیں میں اوروں کو پیدا کر دوں گا۔ فرشتے توبہ کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، نفس ہی نہیں ہے، وہ اس حال سے، اس کیفیت سے دور ہے۔ وہ صرف بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، وہ جس کام میں اللہ نے ان کو لگا دیا وہ اس کام کے لیے مقرر ہے، ان میں کوئی بھی گناہ کی طلب ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو ملائکہ سے بھی افضل بنایا ہے، ساری مخلوقات میں افضل بنایا ہے۔ اس کی افضلیت اس وجہ سے ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے سر آنکھ پیر ہے، حسن میں ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ فرشتے بھی خوبصورت ہوں، نورانی ہوں، دکھنے میں نور کے بنے ہوئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقام اس لیے دیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمانی کا، فرما برداری کا دونوں مادہ رکھ دیا، اور سامنے دنیا ہے، دنیا کی گند ہے، دنیا کے دلدل ہے، چاروں طرف سے اللہ سے دوری کے اسباب۔ اس ماحول میں اور ان سب چیزوں کے بیچ میں رہ کے اگر انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ نہیں میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے تعلق کو پانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان بھی موجود ہے، اس کے دل میں احساس ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جذبہ موجود ہے۔ تو یہ چیز اللہ ہمارے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ہم نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنی ہے، اللہ سے معافی مانگنا نہیں چھوڑنی۔ شیطان ہر کسی کو اس کے نہج کے اوپر آ کے بہکاتا ہے، جس انسان کو جیسا دیکھتا ہے اس کو اس کی پاور کے حساب سے بہکاتا ہے، بچتا کوئی بھی نہیں شیطان کے ہاتھ سے۔
پھر انسان کے اندر نفس کیا چیز ہے؟ نفس انسان کے اندر اللہ نے ایک نیوٹرل چیز رکھی ہے. ایسے سمجھے کہ ہمارے اندر ایک ایسا مادہ ہے، نفس ایسی ایک چیز ہے کہ اس کو جس چیز کی لت لگ جائے، عادتیں لگ جائے، وہ اس چیز کے نفس اس چیز کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں کی عادی ہونا چل ہو جائے گا، نافرمانی کا، غلط چیزوں کا. تو وہ انسان کے اندر ڈلتے ڈلتے انسان کو اس طرف لے جائے گا. نیکی اور یہ ساری چیزیں پھر انسان کو بوجھ محسوس ہوگی. اچھی صحبت میں جانا بوجھ محسوس ہوگا، کوئی عمل کرنا، اعمال کی طرف آنا بوجھ محسوس ہوگا، کیونکہ نفس کو اس طرح کا کیا ہے؟ ماحول نہیں ملا، اس کو اس طرح کے خوراک ہی نہیں ملی. نفس کی اپنی غذا ہے نا، اس کو اچھی دو تو وہ آپ کو اچھی طرف جب انسان کا اپنا نفس اس کے قابو سے نکل جائے اور اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں تو شیطان اسی نفس کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے بس، وہ ہے اللہ سے توبہ ہے.